بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ ماں گھر کا سودا لینے گئی تو کسی نے ہمارے گھر آ کر میری بہن کی عزت لوٹ لی۔ میری بہن پاگل تھی، اسے کچھ پتا نہیں تھا۔ 9 ماہ بعد بہن کا بچہ میں نے گود لے لیا۔ اب میں روز اس آدمی کو بد دعا دیتی، خدا کا اس پر عذاب آئے جس نے میری بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میری بات پر میری ساس کا رنگ اڑ جاتا اور وہ بھاگ کر کمرے میں بند ہو جاتی۔ ایک روز تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب ساس، اگر ہمارے لیے کوئی آزمائش اور کوئی انہونی لکھ دی گئی ہے تو پھر چاہے ہم کتنی ہی مضبوط چار دیواری میں بیٹھے ہوں، ہم پھر بھی اس سے محفوظ نہیں رہتے۔ وہ انہونی اور آزمائش ساری دیواریں توڑ کر ہم تک، ہمارے ساتھ ہی ایسا ہی کچھ کیوں ہوتا ہے؟ وہ آزمائش ساری دیواریں توڑ کر ہم تک پہنچتی ہے اور ہم حیران کھڑے دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کیوں ہوا تھا۔ ہم 2 بہنیں تھیں، میرے اور میری بڑی بہن کے علاوہ ہمارے ماں باپ کی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں ان کی چھوٹی بیٹی تھی۔ میری دوسری بہن جو میج سے بڑی تھی، خدا ہی جانے کہ اسے کیا منظور تھا اور اس سب میں اس کی کیا حکمت تھی۔ میری بڑی بہن مکمل وجود رکھتے ہوئے بھی مکمل نہیں تھی، بلکہ ادھورا تھی۔ اللہ نے بہترین شکل صورت اور مناسب جسم دیا تھا، وہ بے حد خوبصورت تھی، لیکن یہ پیاری پیاری سی شکل صورت اور یہ متناسب جسم، غرض اس کی ساری خوبصورتی اس کے کسی کام کی نہیں تھی، کیونکہ وہ ذہنی طور پر معذور تھی۔ عام انسانوں کی طرح نہ تو وہ کچھ سمجھتی تھی اور نہ ہی کچھ سوچنے کے قابل تھی۔ اس بات میں شک نہیں کہ میرے والدین، خصوصاً میری امی کے لیے ایک کڑی آزمائش تھی، اور جب میں نے اپنی بہن کو دیکھتی تو مجھے اپنے رب کا یہی فرمان یاد آتا تھا کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور یقیناً میرے ماں باپ کی آزمائش کے لیے میری بڑی بہن کو چنا گیا تھا۔ مجھے اپنی اس معذور بہن سے بہت محبت تھی، مجھ سے جتنا ممکن ہو سکتا تھا اس کا خیال رکھتی، اس کو توجہ دیتی تھی۔ میری یہ بہن بھی میرے ساتھ بہت ہی مانوس تھی، مجھے دیکھتے ہی خوشی کا اظہار کرتی، تالی پیٹتی اور اچھلنے لگتی تھی۔ یہ اچھی بات تھی کہ میری بہن سب گھر والوں کے چہرے پہچانتی تھی اور ان کے نام بھی ٹوٹے پھوٹے سے بول لیتی تھی۔ ماں کو امم اور ابا کو بابا بولتی تھی۔ میرا نام تانیہ اور مجھے صرف نی بلاتی تھی۔ اماں ابا نے میری بہن کا علاج کروانے کی مقدور بھر کوششیں کی تھیں، جتنا ان کے پاس بس میں تھا وہاں تک ڈاکٹروں کے پاس بھی لے کر گئے تھے، لیکن ملاک کی دوڑ کی طرح ان کی دوڑ بھی محدود تھی۔ جیسے مولوی تمام عمر مسجد سے آگے کی دوڑ نہیں لگاتا، بالکل اسی طرح غریب بھی اپنے علاج معالج کے لیے گلی محلوں میں بیٹھے ڈاکٹر نما عطائیوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایسے میں علاج بھی محدود ہی ہے کہ وہ جو خود کو کچھ نہ جانتا ہو وہ مریض کا شفا کیا بانٹے گا۔ بس سب یہی کہہ کر بھیج دیتے تھے کہ پیدائشی معذور ہے، اس کا علاج ممکن نہیں ہے، اور ساتھ بند پڑیاں پھکیوں کی اور نیلے پیلے شربتوں کی دے دیتے۔ میری ماں کا ان دواؤں پر اعتماد بڑا پکا تھا، شاید اسی لیے کہ اس کے پاس یہی ایک واحد راستہ تھا۔ امید کا اسی لیے اماں فرض نماز کی طرح میری روتی چلاتی بہن کے حلق میں زبردستی وہ پھکیاں اور نیلے پیلے شربت انڈیل دیتی تھی۔ معذور کا بہن کا تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میرے لیے اماں نے بہت ہی جلد رشتے دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ بس ادھر میرا قدم 16ویں سنت میں تھا اور ادھر رشتے والی مائی کو اماں نے پکڑ لیا۔ رشتے والی مائی تو رشتہ اپنی جولی میں لے کر بیٹھی تھی۔ اس نے فوراً ہی ایک گھر دکھایا، اور گھر بھی پڑوس کا۔ بہن جس طرح انسان رشتہ داروں میں رشتے کرتا ہے ویسے ہی ہمسائے بھی ہیں میں بھی کر سکتا ہے۔ یہ حلیمہ نے بھی مجھے کل ہی کہا تھا، اپنے بیٹے کے لیے تم کہو تو یہی بات چلاؤں گی۔ گھر بار اور لڑکا سب دیکھا بالا ہے، نظر کے سامنے کی بات ہے۔ رشتے کروانے والی مائی نے اماں کو بڑی ہی سیدھی راہ دکھائی تھی۔ بات اماں کے دل کو لگی تھی۔ ماں کہنے لگی، تانیہ کے ابا سے بھی مشورہ کر لوں، پھر کل صبح حتمی بات بتاؤں گی۔
لیکن اگر میرا خیال پوچھتی ہو تو بات میرے دل کو لگی ہے۔ مائی کل آنے کا کہہ کر چلی گئی اور اماں نے رات کو ابا کے گھر آتے ہی بات ابا کے کان میں بھی ڈال دی تھی۔ ابا کو بھلا کوئی اعتراض کیوں ہوتا؟ ویسے بھی روز کی دہاڑی کر کے رشتے کرتے وقت بس یہی دیکھتا ہے کہ لڑکا کسی کام کسی مزدوری سے لگا بھی ہے کہ نہیں، اور جو ہمسائے کا گھر رشتہ کروانے والی مائی دکھا رہی تھی وہاں یہ شرط پوری تھی کہ کچے صحن اور 2 کمروں کے ساتھ گھر بھی اپنا تھا۔ لڑکا ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، بس پورے گھر کے 3 لوگ تھے، ایک لڑکا اور دوسرا اس کے ماں باپ۔ ابا کی رضامندی سننے کے بعد رشتہ کروانے والی مائی نے جھٹ پٹ کام کیا اور دستور کی چند رسموں کے ساتھ میں بیاہ کر دیوار کے دوسری پار آ گئی۔ میری بارات جب مجھے رخصت کروا کر واپس مڑ رہی تھی تب میری معذور بہن نے آنکھ سے اوجھل ہونے تک بارات کو پتھر مارے اور رو رو کر نی نی پکارتی رہی۔ میرا دل گھٹ کر رہ گیا۔ ماں باپ کا گھر چھوڑنے کا مرحلہ تو ویسے بھی بڑا جا غسل ہوتا ہے، اور ایسے میں میری معذور بہن نے مجھے کچھ اور ہی رنجیدہ کر دیا تھا۔ اور پھر میں نے یہ سوچ کر دل کو تسلی دی تھی کہ کوئی بات نہیں، بس یہ دیوار کے پار ہی تو میکہ ہے، جب جی چاہے گا چل پڑوں گی اور جب دل کہے گا بہن کو اپنے گھر لے آؤں گی۔ اور واقعی میں ایسا ہی ہوا۔ میرے ساس سسر اور میرا شوہر سب ہی بہت اچھے تھے، میرے میکے آنے جانے پر کوئی روک ٹوک نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی میری معذور بہن کو دیکھ کر منہ بناتے، نہ ہی کسی قسم کے تانے مارتے تھے۔ میں بھی خوش تھی اور اماں ابا بھی خوش تھے کہ اب اگر انہیں کہیں آنا جانا پڑتا تو بے فکر ہو کر میری معذور بہن کو میرے گھر چھوڑ جاتے تھے۔ میری معذور بہن ویسے تو میرے ساتھ خوشی رہتی تھی، اب تو وہ میری ساس اور میرے شوہر کو بھی پہچاننے لگی تھی۔ ٹوٹے پھوٹے سے ان کے نام بھی پکار لیتی تھی، لیکن معلوم نہیں کیوں مگر میری معذور بہن میرے سسر کو دیکھتے ہی چلانا شروع کر دیتی تھی۔ کبھی میرے پیچھے چھپ جاتی اور کبھی گھر سے ہی باہر بھاگ جاتی تھی۔ میں نے اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی کیونکہ میری بہن اکثر ہی بڑے بوڑھوں کو دیکھ کر ایسے ہی گر کرتی تھی، اور میرا سسر لاٹھی کے سہارے سے چلتا تھا۔ ویسے وہ ٹانگوں میں معذور تو نہیں تھا، لیکن بس ساری عمر جانور ہی ہانکے تھے، تو اب چھڑی پکڑنا جیسے ان کی عادت بن گئی تھی، اور وہ خود کو اس کے بغیر ادھورا ادھورا سا محسوس کرتا تھا، اسی لیے چلتے پھرتے لاٹھی ٹیکھے رکھتا تھا۔ اور میری معذور بہن شاید اسی چھڑی کی وجہ سے میرے سسر سے خوف کھاتی تھی، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا کہ میں نے سن رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو ایک چیز سے محروم رکھتا ہے تو اسے اس کے متبادل اپنی دوسری ایسی نعمت بھی ضرور نوازتا ہے جو اس کی مددگار ہوتی ہے، اس کی محافظ ہوتی ہے۔ میری معذور بہن کو بھی اگرچہ اللہ نے عقل اور ذہن نہیں دیا تھا، لیکن اسے ایک حس ضرور دی تھی، لیکن وہ خود تو ذہنی معذور تھی، اس بات کا شعور نہیں رکھتی تھی۔ لیکن ہم عقل والے بھی اس بات کو محسوس نہیں کر سکے تھے کہ خدا کی اس مصلحت کو نہیں سمجھ سکے تھے، اور ہمارے پاس پچھتاوا ہی رہ گیا تھا۔ صرف ایک کاش تھا جو بچا رہ گیا تھا۔ زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی۔ میرا شوہر بہت ذمہ دار تھا، کام چھوڑ کر کبھی بھی گھر نہیں بیٹھتا تھا۔ میرا سسر تو فارغ ہی پھرتا تھا، اور ویسے بھی میرا شوہر ہر روز اچھی دہاڑی لگا لیتا تھا، تو اب بوڑھی عمر میں میرے سسر کو کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میری ساس دائی تھی، اور یہ بات مجھے شادی کے بعد ہی پتہ چلی تھی، جب اپنے محلے اور دوسرے آس پڑوس سے اسے عورتیں وقتہ فوقتہ بلانے کے لیے آتی تھیں۔ جب بھی کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی تو دن نزدیک ہوتے ہی، یا ویسے کسی عورت کو کوئی پوشیدہ تکلیف ہوتی تو عورتیں میری ساس کو بلا کر لے جاتی تھیں۔ اس طرح سے میری ساس بھی اچھا کما لیتی تھی، اور ہمارے گھر میں خود خوشحالی تھی۔ اسی خوشحالی میں باعث تو انسان اچھا کھاتا پیتا ہے، اور اسی خوشی کے باعث اچھا پہننا اور اوڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ موسم بدل رہا تھا، دن بدن گرمی بڑھ رہی تھی، اور میرے پاس سارے کپڑے میری شادی والے ہی تھے، چمکیلے بھڑکیلے سے ریشمی جوڑے، اور یہ ریشمی کپڑے بہن کو چولہے کا کام کرنا عذاب ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دنوں سے دہاڑی اچھی لگنے کی وجہ سے میرے شوہر کی جیب میں 4 آنے بھی زیادہ تھے۔ موقع اچھا ہی تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے 1-2
لان کے جوڑے لینے کی فرمائش کی اور اس نے مجھے کچھ پیسے پکڑا دیے اور کہنے لگا کہ میں تو دہاڑی ضائع نہیں کر سکتا، تو اماں کے ساتھ بازار چلی جانا اور 1-2 جوڑے لے لینا۔ میں نے ناشتے اور گھر کے دوسرے کام روٹین سے ختم کیے اور اپنی ساس سے کہا کہ میرے ساتھ بازار چلے۔ میری ساس میرے ساتھ چلنے کو فوراً تیار ہو گئی اور ابھی ہم دونوں ساس بہو چادریں لے ہی رہے تھے کہ اماں اور ابا چلے آئے۔ ساتھ کے گاؤں میں ابا کا چچا فوت ہو گیا تھا اور انہیں جنازے پر پہنچنا تھا۔ مجھے اماں کہنے لگی کہ اپنی معذور بہن کو چل کر دیکھ لینا، وہ سو رہی ہے، جب اٹھے تو اپنے گھر لے آنا، ہم بھی شام تک واپس آ جائیں گے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنی معذور بہن کے پاس آ گئی۔ گھر پر میرے سسر موجود تھے، میری ساس بھی میرے پیچھے پیچھے ہی آ گئی۔ میری بہن سو رہی تھی۔ میری ساس کہنے لگی کہ یہ تو سو رہی ہے، ہم تیرے سسر کو یہاں بیٹھا جاتے ہیں اور خود بازار سے ہو آتے ہیں۔ ہم نے کون سا فیکٹریاں خریدنی ہیں جو زیادہ وقت لگے گا، اور 2 جوڑے ہی تو لینے ہیں، بس آدھا گھنٹہ لگے گا اور ہم واپس آ جائیں گے۔ مجھے بھی نیا جوڑا لینے کی بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ مجھے ساس کا مشورہ پسند آیا اور میں اپنے سسر کو اپنی معذور بہن کا خیال رکھنے کا کہہ کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی خود اپنی ساس کے ساتھ بازار چلی گئی، اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس کا احساس مجھے بعد میں ہوا تھا۔ میری ساس کی بات ٹھیک ہی تھی کہ ہمیں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ہماری بازار سے واپسی ہو گئی تھی۔ جب میں واپس پہنچی تو اپنی ساس کو میں نے کہا کہ آپ گھر چلے جائیں اور میں اپنے میکے سے اپنی معذور بہن کو ساتھ لے کر آتی ہوں۔ میری ساس نے کہا کہ ٹھیک ہے اور چلی گئی۔ میں جب گھر کے دروازے پر پہنچی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ گھر کے دروازے پر تو تالا پڑا ہوا تھا۔ میں الٹے قدم سے اپنے ساس کے پیچھے چل پڑی اور اسے راستے میں آواز دے کر روکا اور بتایا کہ گھر پر تالا لگا ہے، نہ جانے میری بہن کہاں ہے، میرا سسر کہاں گیا۔ میری ساس بھی سن کر پریشان تو ہوئی، مگر مجھے تسلی دینے لگی کہ گھر چل کر دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے سسر اسے یہاں لے کر آئے ہوں۔ ساس کی بات سے مجھے کچھ تسلی ہوئی اور میں اور زیادہ تیز قدموں سے چلنے لگی۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو سسر صحن میں چارپائی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، سسر جی آپ یہاں بیٹھے ہیں تو میری بہن کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے، بیٹا پریشانی کی بات نہیں ہے، ابھی تمہارے واپس آنے سے 5 منٹ پہلے ہی تمہاری معذور بہن کی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ مجھے دیکھ کر حسب عادت شور مچانے لگی تھی۔ میں اسے یہ کہہ کر بہلاتے ہوئے یہاں لے آیا کہ یہاں تانیہ ہے اور پھر اسے تمہارے کمرے میں سلا دیا۔ سسر کی بات سن کر میں فوراً اپنے کمرے میں گئی، دیکھا تو میری بہن سو رہی تھی۔ معصوم سے چہرے پر آنسوؤں کے موٹے موٹے نشان تھے۔ مجھے اس پر بہت پیار آیا، ساتھ ہی میں اپنے شوہر کی شکر گزار بھی تھی کہ اس نے میری بہن کا خیال رکھا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اسے دیکھ کر شور مچا دیتی ہے، اور انہوں نے کسی بھی طرح سے اسے بہلا بھی دیا تھا۔ میں نیا جوڑا الماری میں رکھ کر اپنے کام میں لگ گئی۔ میں نے اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے بعد جب میری بہن سو کر اٹھی تو اٹھتے ہی چیخنا چلانا اور رونا شروع کر دیا۔ جب میں کمرے میں گئی اور اسے سنبھالنے لگی تو وہ باہر بھاگنا چاہتی تھی۔ مجھے پریشانی کے ساتھ ہی ساتھ حیرت بھی ہوئی، کیونکہ میری بہن نے ایسا پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے پچکارتی اور بہلا کر اسے اشاروں میں کچھ پوچھتی یا سمجھنے کی کوشش کرتی، اماں ابا واپس آ گئے اور میری معذور بہن کو اپنے ساتھ گھر واپس لے گئے۔ اگلی صبح اماں سر پکڑے ہائے ہوائے کرتے ہوئے پھر آ گئی۔ اللہ خیر، اماں کو ایسے دیکھ کر میرا دل بھی لرز گیا تھا۔ معلوم نہیں کیا بات تھی جو اماں اتنا پریشان تھی۔ بس الہی سب خیر ہی رکھے، میں نے دل ہی دل میں دعا کی، لیکن خیر نہیں تھی۔ ماں نے جو کچھ بتایا اسے سن کر میری روح کانپ گئی تھی۔ لوگ اتنے بے خوف کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا انہیں اللہ کی ذات سے ڈر نہیں لگتا؟ میری ساس نے سنا تو وہ میری ماں کے ساتھ میری معذور بہن کو دیکھنے چلی گئی، اور پھر جو خبر اس نے ہمیں سنائی، اسے سن کر تو ہمارے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔
لیکن وہ تو ایک تجربہ کار دائی تھی، اس کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میری بہن امید سے تھی، پتہ نہیں کون ظالم تھا جس نے ہمارے ہی بے خبری میں ہم پر یہ ظلم کیا تھا، ہمارے سروں پر خاک ڈال دی تھی۔ ابا تو یہ خبر سنتے ہی میری بہن کو مارنے کے لیے دوڑے تھے، لیکن میری ساس اور سسر نے سمجھا کر انہیں کسی طرح سے ٹھنڈا کیا تھا۔ آخر اس پاگل کا کیا قصور تھا جسے اپنی خبر ہی نہیں تھی؟ وہ صحیح اور غلط کا فرق کیا سمجھتی؟ گناہ گار تو کوئی اور ہے، کیوں ایک سائیں لوگ کو مار کر خدا کو ناراض کرو گے؟ بات ابا کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی، اس لیے ابا دھیمے ہو گئے تھے، لیکن سر ہاتھ میں گرا کر رونے لگے۔ اور وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے، لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ تب میری ساس کہنے لگی کہ اس کی فکر مت کرو، آخر اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ اور میری ساس میری بہن کو اپنے گھر لے آئی، اور دائی تھی، میری بہن کا خیال رکھتی تھی، اس کو بہلا کر بھی رکھتی تھی، اسے بہت ہی مشقت کرنا پڑتی تھی، اور وہ یہ مشقت بھی کر رہی تھی کہ میری بہن کے سامنے میرے سسر کو نہ آنے دیتی تھی۔ میں اور میرے گھر والے ہم دل سے میری ساس کے شکر گزار تھے کہ وہ اس کڑے وقت میں بھی ہماری اس طرح سے سہارا دے رہی تھی۔ جو لوگ سلام کا جواب دینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ایک یہ پریشانی بھی تھی کہ بچہ کہاں جائے گا۔ پھر ایک دن میری ساس نے مجھ سے ایک بات کی جسے سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنی معذور بہن کا بچہ گود لے لوں اور ہم سب کو یہی بتائیں گے کہ یہ تمہاری اولاد ہے، اسی طرح سے ہم سب کی عزت بھی ڈھک جائے گی اور تمہاری گود بھی بھر جائے گی۔ اور میری ساس نے بات بالکل ٹھیک کی تھی، لیکن مجھے ڈر تھا کہ میرا شوہر یہ بات نہیں مانے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میرے شوہر نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ 8 ماہ کے بعد میری معذور بہن کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور میں نے اسے گود لے لیا۔ بچہ بالکل میری بہن کی طرح ہی خوبصورت تھا۔ میں جب بھی اس بچے کو گود میں اٹھاتی تو مجھے میری معذور بہن کا خیال آتا۔ میں جھولی پھیلا کر اس آدمی کو اونچی آواز سے بد دعائیں دیتی اور کہتی تھی کہ اس پر خدا کا عذاب آئے جس نے بھی یہ ظلم کیا ہے۔ ایک بات بہت حیرت انگیز تھی کہ میں جب بھی اس طرح سے اس نامعلوم شخص کو بلند آواز سے بد دعائیں دیتی تھی تو میری ساس اگر میرے پاس بھی بیٹھی ہوتی تو فوراً میرے پاس سے اٹھ جاتی اور کمرے میں چلی جاتی۔ پہل تو میں نے یہ بات محسوس نہیں کی تھی، لیکن جب لگاتار اپنی ساس کو اس طرح بد دعا دیتے وقت اپنے پاس سے اٹھ کر جاتے دیکھا تو میں دنگ رہ گئی۔ آخر میں بد دعا سے ساس کا کیا لینا دینا ہے؟ میں حیرت کا شکار تھی اور سوچ رہی تھی، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا تو سر جھٹک دیا۔ شاید میں وہم کر رہی تھی اور ایسی ویسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن پھر ایک دن میں نے ایسا کچھ دیکھا کہ جو خیال میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا بالکل بھی غلط نہیں تھا، اور حقیقت دیکھتے ہی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ انسان کو اپنے سائے کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا اندازہ بھی مجھے اچھے سے ہو گیا تھا۔ بچہ اس دن رو رہا تھا اور میں اسے بہلا کر تھک گئی تھی، لیکن بچہ تھا کہ خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں بے بس ہو کر جب اور کچھ نہ کر سکی تو پھر اس انسان کو بد دعائیں دینے لگی جس نے میری بہن کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا۔ میرے ساتھ جو پاس ہی بیٹھی تھی میرے منہ سے بد دعائیں سنتے ہی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے بھی بچے کو چارپائی پر ڈالا اور ساس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہو گئی۔ ساس کو دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ آخر ایسا کیوں؟ میں حیرت زدہ سی اپنی ساس کے سامنے بیٹھ گئی اور اس سے بھی پوچھا۔ میری ساس نفی میں سر ہلانے لگی، ایسے جیسے وہ سب جانتی ہو لیکن بتانا نہ چاہتی ہو۔ لیکن میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ اگر سچ میری ساس کے سینے سے دفن ہے تو اسے آج کھود کر ہی رہوں گی۔ حقیقت جانے بغیر میں ٹلنے والی نہیں تھی۔ آخر میری ساس نے میری ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے، اور پھر جو سچ میری ساس نے مجھے بتایا اسے سن کر تمام رشتوں پر سے میرا اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ اس دن جب اپنے سسر کو اپنی بہن کی حفاظت کرنے کا کہہ کر میں اور میری ساس بازار چلے گئے تھے تو اسی دن کی بات ہے کہ جس کو ہم محافظ بنا کر گئے تھے وہی ڈاکو بن گیا تھا۔ خدا جانے میرے سسر کی نیت پہلے سے ہی خراب تھی یا صرف اس دن ہی اس پر شیطان حاوی ہوا تھا۔
کہ اس نے ایک معذور اور بے عقل لڑکی کے ساتھ اس طرح کی گھناؤنی حرکت کی۔ جب میری ساس کے ساتھ مجھے یہ بات بتا رہی تھی تب مجھے یاد نہیں آیا تھا کہ میری ذہنی معذور بہن اتنی بھی ناسمجھ نہیں تھی کہ وہ جو ہر بار میرے سسر کو دیکھ کر چیختی چلاتی تھی تو یقیناً اسی کی چھٹی ہنس کا اسے خبردار کرتی تھی، اور ایک ہم پوری عقل والے ہی تھے جو یہ سمجھ نہ سکے تھے کہ کس انسان کے اندر شیطان جو کڑی مار کر بیٹھا ہے۔ جب میرا سسر اپنے غلیظ عزائم میں کامیاب ہو گیا تب اسے اس بات کی فکر ستائی کہ کہیں اس کا پول نہ کھل جائے اور لوگ اس کے اصل چہرے سے واقفیت نہ حاصل کر لیں، تو اس نے میری بہن کو پہلے نیند کی دوا کھلائی اور پھر اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہی پر اس نے غلطی کی ہے۔ میری ساس کو اس پر شک ہو گیا تھا، اور پھر اگلے روز جب میری ماں سر میں خاک ڈالتی ہوئی آئی تو میری ساس کا شک یقین میں بدل گیا تھا، اور جب اس نے میرے سسر سے باز پرس کی تو میرے سسر نے اسے طلاق کی دھمکی دے کر خاموش رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری ساس کا دل میرے سسر کے دل کی نہ تو پتھر کا تھا اور نہ ہی مہر لگا ہوا تھا۔ اس نے پہلے تو میری ماں باپ کو سمجھایا اور پھر میری بہن کی ساری ذمہ داری اپنے سر سے لے لی، اور وہ غریب اور خوف خدا رکھنے والی میری یہ ساس اپنا اور ہمارا پردہ بھی رکھتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت بھی مانگتی رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو شاید میری ساس کی یہ کوشش پسند آ گئی اور تبھی اس نے سب کا پردہ رکھ لیا تھا کہ میری معذور بہن کے ساتھ کیا ہوا کوئی نہیں جانتا تھا، اور اس کی بچی کو سب میرا بچہ ہی سمجھتے تھے، لیکن ہمارے کلیجے تو پھر چیرے ہوئے ہی تھے، اسی لیے ہمارے دل سے آہیں اور بد دعائیں ختم نہیں ہوتی تھی، اور نہ ہی مجھے اس بچے سے محبت اور لگاؤ ہوتا تھا۔ میں نے صرف عزت بچانے کے ڈر سے اس بچے کو گود میں لیا تھا اور سنبھال رہی تھی، ورنہ تو جب بھی میں اس بچے کو دیکھتی تو میرے دل سے بد دعائیں نکلتی اس انسان کے لیے جس نے یہ ظلم کیا تھا، اور ہم اس قدر مجبور ہو گئے تھے کہ میری ساس تو اصل حقیقت جانتی ہی تھی، اس لیے میری بد دعائیں اسے خوف زدہ کر دیتی تھیں، اور وہ فوراً ہی کمرے میں جا کر جائے نماز پر بیٹھ جاتی اور رو رو کر اللہ سے یہ التجا کرتی تھی کہ وہ معاف کر دے اور میری بد دعائیں قبول نہ کرے۔ اس دن بھی میری ساس جب یہ دعا مانگ رہی تھی تو میں نے سن لیا، اور پھر اس میں بعد میں میرے اوپر ساری حقیقت کھل گئی تھی۔ کیسا نظام تھا، کیسی عجیب مخلوق تھی۔ اللہ کی ایک گناہ کر رہا تھا اور دوسرا گناہ گار نہ ہوتے ہوئے بھی اس پر معافی اور رحم طلب کر رہا تھا، لیکن بے جا ظلم اور انصاف بالآخر ہو کر ہی رہتا ہے۔ میرا رب کبیرہ گناہوں کی سزا ضرور دیتا ہے، ظلم کبھی معاف نہیں ہوتا۔ بے شک میری ساس کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن میری ساس کو دھڑکا رہتا کہ کہیں اس ظلم کے بدلے میں اس کا پورا گھر ہی نہ تباہ برباد ہو جائے، اس کا اکلوتا بیٹا کسی سانحے کا شکار نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی تھی، لیکن میرے رب کی ذات ہے، انصاف ہرگز نہیں ہے اور ظلم نہیں کرتا، اور گناہ گار تو میرا سسر تھا، اس لیے سزا بھی اسے ہی ملنی تھی، اور وہ سزا اسے مل گئی تھی۔ جب ایک روز اچانک رات کو سوتے ہوئے اسے فالج کا شدید اٹیک ہوا اور وہ مفلوج ہو کر رہ گیا۔ چلنا پھرنا حرکت کرنا اللہ کی نعمت سی، اور جب میرے سسر نے اس کا نیک استعمال نہیں کیا تو اللہ نے اسے اس نعمت سے محروم کر دیا۔ میں نے بھی اپنی ساس کی طرح حقیقت کو راز میں ہی رکھا تھا۔ کیا میرا یہ فیصلہ درست تھا؟ مجھے اپنے ماں باپ اور شوہر کو اپنے سسر کی سچائی بتانی چاہیے تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔